سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یعنی ہمیں دکھائی دے تو تب ہم اس کو مانیں، پھر اس کا اقرار کریں، پھر اس کی بندگی کریں۔ اگر وہ دکھائی نہیں دیتا تو بات یہ کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک اعتراض اللہ کے وجود کے بارے میں جو سب سے بڑا کیا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ ہم سے براہ راست کلام نہیں کرتا، اللہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اور یہ سوال آج کا نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہ انسانی نفس کے اندر پہلے دن سے، انسانی ذہن اور دماغ دل کے اندر یہ سوال پہلے دن سے پیدا ہونے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی لوگوں نے سوال کیا، نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور لوگوں نے بھی سوال کیے، موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اللہ سے کہا رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ یعنی چاہے وہ شوق محبت میں یہ سوال ہو یا عناد، بغض یا کفر کی وجہ سے ہو، انکار کی وجہ سے ہو، بہرحال یہ سوال انسانی فطرت نیچر کے اندر پایا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کے جوابات بھی دیے۔ اور حدیث کے اندر ہی بتایا کہ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار ویدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، تمہاری نگاہ کے اندر ہم نے ایسا کوئی سلسلہ رکھا ہی نہیں، کیپیبلٹی رکھی نہیں، اتنی قوت رکھی جو اس کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، جو ایک عام انسانوں سے کئی گنا اوپر ہیں، اور ان کا جو ہے وہ انداز زندگی نبی ہونے کے اعتبار سے کئی گنا دوسروں سے اعلیٰ ہے، سوچا بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ تقابل، تو انہیں بھی کہا گیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر صرف ہم یہ سمجھیں کہ نظر آنے والی چیز کو ہم تسلیم کریں گے، مانیں گے، تو اس مادی دنیا کے اندر اتنی بہت ساری ریئلٹیز پڑی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہیں کہ جن کو ہم آج تک دیکھ بھی نہیں سکے، یہاں تک کہ مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ کئی چیزیں سائنس ہمارے سامنے لا رہی ہے، کوئی ایک آدمی نے دیکھا ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کو دریافت ڈسکور کیا ہوتا ہے، اور پھر سارے لوگ اس کو مان رہے ہیں، فلاں سائنسدان نے لکھا ہے۔ تو جب ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا اور ان کو مان رہے ہیں، اس کی مثال کئی طور پہ جیسے یہ لہریں پائی جاتی ہیں، ریڈیو ویوز پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ انفرا ریڈیو ویوز پائی جاتی ہیں، مائکرو ویوز پائی جاتی ہیں، گریوٹی پائی جاتی ہے، انسان کا اپنا مائکرو آرگنزم، انسان کا انر سیلف، ہر چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے، روح سول پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ آج تک ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اس کی لہریں موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کان سے لگا رہے ہیں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، وہ لہریں آ جا رہی ہیں، لیکن دکھائی نہیں دیتی، محسوس ہوتی ہیں۔ ٹیلی ویژن ہے، یہ ہماری سکرین چل رہا ہے، آج کل میڈیا چل رہا ہے، بغیر تار کے کتنی دنیا کے وہ چیزیں آ رہی ہیں، کوئی لہر ہمیں جن کے اوپر وہ تصاویر، وہ ویڈیوز، ہم مشرق میں ہوتے ہیں اور مغرب کے کسی بھی ملک کا وہ سارا کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو بظاہر وہ لہریں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم مان رہے ہیں، ایسی نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ورک کر رہی ہیں، ان کا رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ جب یہ سب کچھ ہمیں نہ دیکھنے کے باوجود ہم اس کو فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، تو خدا کے معاملے میں بھی ایسا انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ دکھائی نہ دے، لیکن اس کی علامات، نشانیاں تو ہیں جن کو ہمیں اس نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارا کچھ ہے، کوانٹم ہول پارٹیکلز ہیں، بلیک ہولز ہے، ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہم سب کچھ مان رہے ہیں، سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں، جو نظر بھی نہیں ہے، کس کو دیکھ نہیں سکا، 70% ڈارک انرجی ہے، 26% ڈارک میٹر پڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ میٹیریل پڑا ہوا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو ہم کیا ہے اس کو مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ٹائم اور سپیس کے اندر بند ہیں، ہم لمٹڈ ڈائمینشن لوگ ہیں، مخلوق ہیں، ہم ایک اینگل سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ جنت ہے، جہنم ہے، بعد کے معاملات ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب ہم اس ٹائم سپیس سے آگے نکلیں گے، سب کچھ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، جب ہم اگلے جہاں کی طرف جائیں گے ہم اس لمٹ سے آگے نکل جائیں گے۔ تو جب تک اس لمٹ کے اندر ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ فزیکلی خدا کو اس نے دیکھ لیا ہو یا وہ نظر آئے، سوائے ایک ہستی کے، آقا علیہ السلام کے۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ رکھا ہی نہیں گیا وہ کچھ کہ ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کو بظاہر کسی جگہ پر جو ہے وہ دیکھیں تو وہ کسی جہت میں ہوگا، وہ لمٹڈ ہو جائے گا، وہ کسی ایک طرف میں پایا جائے گا، دائیں بائیں اوپر نیچے، تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، طرفوں سے۔
تو جب تک ہم دنیا میں ہیں اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ ہمارے اندر ایبلٹی ہی نہیں، ورنہ خدا کی تعریف اس سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کا جو وجود ہے وہی ختم ہو جائے گا اگر دنیا میں وہ نظر آنے لگ جائے۔ تو بہرحال اتنے ساری ریالٹیز پائی جا رہی، جب وہ نظر نہیں آ رہی ان کو مان رہے ہیں، تو خدا کے بارے میں جو دوہرا معیار ہے وہ کیوں ہے؟ اللہ کو بھی ماننا چاہیے، اس کی بھی کوئی بھی تسلیم جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، اس کے قوانین، اس کی نشانیاں پائی جاتی، ان کو غور کر کے اس کی موجود ہونے کا ایمان رکھنا چاہیے۔